تو پھر کیا ہی بات ہے۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ باقی ہیں۔ آج ہماری مجلس مدنی چینل کی طرف سے آج کے سلسلے کے لیے ہمیں 10 منٹ جو ہے وہ اضافی ملے ہیں۔ تو میں ہی چاہوں گا ہم خلیل بھائی سے کچھ مزید مدنی پھول لیں روزہ داروں کے لیے۔ یہ جنرل مدنی پھول ہیں۔ خلیل بھائی، پاکستان میں ہمارے یہاں پر ایک ہیٹ ویو پورے ملک میں ہی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور گرمی کی شدت اور حدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو کوئی ایسا مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بندہ روزہ رکھے اور اس کو پیاس نہ لگے۔ واہ جی واہ، کیا بات جی، ایسا یعنی پیاس ہی نہ لگے۔ ہاں جی، پیاس ہی نہ لگے۔ اللہ کرے تھوڑا میدان میں آئے، مدینہ مدینہ۔ جی، سنا تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے جنہیں آب کوثر سے پینا نصیب ہوگا تو انہیں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ دنیا میں تو ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، پیاس یعنی پیاس تو لگے گی۔ چلیں یہ تو چلیں، شدت سے پیاس نہ لگے اس کا مجھے بتائیں۔ اس کے لیے ایک تو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، پھر کچھ گھریلو علاج بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے پیاس میں کمی رہے گی۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک بار سورہ کوثر جو 30ویں پارے کے اندر ہے اس کو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور اسے چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے سارا دن جو ہے وہ پیاس سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے امن رہے گا، شدت پیاس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کچی لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ کچی لسی کی تھوڑی ڈیفینیشن بھی بتا دیں۔ کچی لسی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے 2 یا 3 گلاس، 1 گلاس دودھ کے اندر 2 یا 3 گلاس جو ہے پانی کے آپ ڈال لیں، پھر نمک یا آپ چینی ڈالنا چاہیں جو بھی اپنے حساب سے اس کو استعمال کر لیں، یہ بھی جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معدے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے معدے کو، اور تمام دن جو ہے وہ فرحت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے یہ ہے کہ ستو کا استعمال کیا جائے۔ مدینہ 1 گلاس پانی کے اندر جو ہے آپ 4 5 6 چمچ جو آپ کا دل چاہے، آپ جو کا ستو جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیا جائے، تو اس سے جو ہے سارا دن جو ہے انشاءاللہ پیاس میں بھی کمی رہے گی اور معدہ وغیرہ ہمارا ٹھنڈا رہے گا اندرونی طور پہ۔ یہ تو چیزیں وہ نا کہ استعمال کرنے والی ہیں، اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو وہ اس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ وہ چیزیں استعمال نہ کرے جس سے پیاس بڑھے۔ صحیح جی، کھانے پینے میں ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے مثال مرغن غذائیں ہوتی ہیں، تیز مرچ مسالے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال نہ کیا جائے جب اپنے کھانا وغیرہ بنایا جائے۔ تو مثال کے طور پہ سبزی آپ کے سامنے ہے، سبزی کے بجائے گوشت بھی ہے سبزی بھی ہے، تو سبزی پر ہاتھ رکھا جائے، تو سبزی جو ہے وہ اس سے کھانے سے جو ہے وہ آپ کو، اسی طرح سے تیز مرچ مسالے جو ہیں وہ نہ ڈالے جائیں، کم سے کم جو ہے مسالے پر گزارا کیا جائے۔ اسی طرح سے جو کا دلیا استعمال کیا جائے، یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آملے کا مربع، واہ، آملہ جو ہے یہ بہت ہی پیاری چیز ہے اور اس کا مربع بھی آتا ہے۔ اسی طرح خشک آملہ جو ہوتا ہے وہ مختلف دواؤں میں، بالوں کے لیے بھی، کھانے میں، اور اسی طرح آئل وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ مربے کا، اس کا جو مربع ہوتا ہے یہ سبز رنگ کا، چھوٹے چھوٹے جیسا سیب ہوتا ہے بڑا تو اس سے چھوٹا یہ ہوتا ہے اس کا سائز، تو یہ اگر آپ ایک صبح سحری میں استعمال کر لیں، ایک جو ہے افطار میں استعمال کر لیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھوک پیاس میں کمی رہے گی، معدے اور آنتوں کو یہ جیسے اس میں ٹھنڈک رہے گی معدے وغیرہ میں، مدینہ۔ تو انشاءاللہ تیزابیت جلن وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شوگر والا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں نکال کر اس کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد اس کی جو مٹھاس ہے وہ زائل ہو جائے گی، ظاہر سی بات اتر جائے گا۔ جی، تو اس کو استعمال کر لیں۔ تو ایک کال بھی آئی تھی نا کہ جیسے کمزوری محسوس ہوتی ہے افطار کے بعد، تو وہ بھی اگر سحری میں اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جسم کے اندر جو ہے وہ قوت برقرار رہے گی۔ اسی طرح سے آج کل ہمارے یہاں تو آم کا موسم ہے، کچی کیریاں وغیرہ ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 کلو کیری آپ نے لی، اس کے چھلکے اتاریں، چھلکے وغیرہ اتارنے کے بعد کچھ پانی ڈال کر اس کو پکا لیں، پکانے کے بعد کچھ ابال آ جائیں گے تو وہ گاڑھا سا ایک شربت سا بن جائے گا۔ اس کے بعد اس میں دگنی جو ہے ڈبل جو ہے وہ چینی ڈال لیں، چینی ڈالنے کے بعد دوبارہ اس کو تھوڑا سا پکائیں تو یہ کہ چینی وغیرہ حل ہو جائے گی، تو پھر اس کی بوتلیں بھر لیں
اور پھر افطار میں اور سحری میں دونوں ٹائم جو ہے کچھ آپ اس کو اس میں ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت گڑہل کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ گرمیوں میں اس کا استعمال کیسا رہے گا؟ بہترین چیز ہے، واہ، بہت اچھی چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں جتنی چیزیں بتائیں گے نا آپ مہربانی کریں یہ ریکارڈ کروائیں، ہم چلا دیں کوئی آخری عشرے میں، چلو ابھی کچھ دن باقی ہیں تو 4 دن میں ویسے کوئی ایک دن بنائیں ایسا جس میں ہم اس کو ریکارڈ کر لیں اور آخری عشرے میں ہم اس کو ایک ایک کر کے اس کو چلا دیں گے امت کے لیے، ظاہر سی بات ہے خیر کا ایک سامان ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا جو کا ستو کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم دکھائیں ناظرین کو، جو بھی دکھائیں اور ستو بھی دکھائیں۔ بعض اوقات ملتے ہیں ستو لیکن بس وہ ستو جو ہے نا وہ فتو ٹائپ کا ہوتا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور جو ستو بیچنے والے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو ستو بھی بنا کے دکھا دیں ناظرین کو ستو کیسے بنتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا۔ چلیں لائیو بات ہو گئی ہے، اللہ کرے اس طرح کی ہم کرنے میں کامیاب وغیرہ کے جو وغیرہ کو پہلے بھون لیتے ہیں نا، تو یہ کر کے دکھائیں نا جی، بنا کے دکھائیں، ایک بندہ جو دیکھے وہ سیکھ جائے بھی یوں شربت یوں بنے گا، شربت گڑہل یوں بنے گا، ستو جو ہے وہ یوں بنے گا، ٹھیک ہے، کیری کا شربت اور کیری کا شربت جو ہے وہ یوں بنے گا۔ یہ افطاری میں گڑل کیا ہوتا ہے آپ یہ تو بتا دیں، بولیں گے پتہ نہیں گڑ کا شربت ہے کیا؟ نہیں گڑہل سلمان بھائی شربت گڑہل یہ تو آپ بتائیں گے نا جی، یہ گڑ کا شربت ہے یا گلے گڑہل کا شربت ہے یہ تو آپ نے بتانا ہے۔ سلمان بھائی یہ افطاری کے بعد رکھی گیا تاکہ اس کا ذائقہ وغیرہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا صحیح بنا یا نہیں بنا۔ چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شاہ صاحب، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ مدنی چلے کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا ہے، جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ تیاریاں کر لیں، اور ہم نے کچھ چیزیں جو مسائل فقہی اعتبار سے ہٹ کر جو چیزیں تھیں جنہیں آپ احتیاط کی ضمن میں لا سکتے ہیں، یا شیطانی وساوس یا مسکنسپشنز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس معاملات میں غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے کچھ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اعتکاف کے احکام آسان طریقے سے جاننے کے لیے زبردست کتاب ہے شیخ طریقت امیر سنت کی فیضان رمضان، اس میں ایک سورہ باب ہے فیضان اعتکاف، صفحہ نمبر 227 سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آگے چلتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلتیں بھی ہیں اس کے اندر اور اعتکاف کے احکام بھی ہیں، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، پوری ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ تو معتکف اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں، جن اسلامی بھائیوں نے یا اسلامی بہنوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ ضرور ایک مرتبہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ فیضان رمضان کا باب فیضان اعتکاف اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ دعا ہے مالک کریم ہماری عبادات کو قبول فرمائے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف قبول فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے، اور مالک کریم ہمیں دنیا کی گرمی اور اس کے مضر اثرات سے بھی بچائے، قبر و حشر کی گرمی سے بھی مالک ہمیں بچائے۔ آئیے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ